فورسز کے خلاف لڑے اپنے بنیادی حق کے لیے، تو وہ سارے لوگ پیٹ دکھا کے بھاگ گئے تھے. تب صرف وہ لوگ سامنے رہ گئے تھے جو مزاحمت کار تھے، جو اس دھرتی پہ سکھ چاہتے تھے، جو اس دھرتی پہ سکون چاہتے تھے. ہم جب ان بات کرتے ہیں بغاوت کی تو ہم ان لوگوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے. اور پھر یہ ہوا لوگوں کہ جب 47 میں یہ کام چلا تو ریاست کے اندر قبائلیوں کو داخل کیا گیا. جب قبائلیوں کو داخل کیا گیا تو یہ کیس وہ ہندوستان کو ایک جواز مہیا ہوا. 22 اکتوبر کو قبائلی داخل ہوئے تو ایک جواز مہیا ہوا ہندوستان کو. اس جواز مہیا ہونے کی صورت میں 27 اکتوبر کو مہاراجا نے ہندوستان کو بلا لیا. پھر ان دونوں ملکوں نے مل جل کر یہ معاملہ طے کر لیا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور یہ اقوام متحدہ میں چلے گئے. اور جب یہ اقوام متحدہ میں گئے بہت ساری حوالے اس بات سے، بہت ساری لمبی تاریخ ہے. اگر وہ ساری گننا شروع ہو جائیں، ایک ایک دن کا قصہ گننا شروع ہو جائیں، بہت لمبا ٹائم ہے. اب گزارش کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک قرارداد منظور ہوئی جو 13 اگست 1948 کو ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اور یہ ساری تمیز باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تسلسل سے میں آپ کو بات سمجھا کے لاؤں. یہ سارے ایک تسلسل کے ساتھ آپ سب احباب کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تمہید جو میں اتنی لمبی کھینچ کے لا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لاؤں اور آپ کو وہ بات سمجھا سکوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ 13 اگست کو ایک قرارداد منظور ہوئی، جس قرارداد میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ آزاد رہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جائیں. یہ فیصلہ کرنا تھا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے. لیکن پھر اسی وقت اگست کے مہینے کے فوراً بعد 5 جنوری 1949 کو جو ہے وہ سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے سابق جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے، ان کی سرپرستی میں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور وہ ایک قرارداد وہاں پہ سبمٹ کرواتے ہیں. وہ قرارداد کیا ہے لوگوں؟ وہ قرارداد یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو صرف یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں. یعنی آپ کا اپنا حق آزادی، آپ کا حق اختیار، آپ کا اپنی زمین پہ اختیار یہ آپ کو نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی قرارداد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے. اور پھر یہ ایک سلسلہ چلا جو ایک لمبا سلسلہ اس کے بعد چلا. اس کے بعد ہماری یہاں پہ ایک فوج تھی جسے ضم کر دیا گیا، پھر ایک تاشکند معاہدہ کیا گیا، پھر ایک شملہ معاہدہ کیا گیا. شملہ معاہدہ کیا تھا؟ شملہ معاہدے میں یہ تھا کہ سیز فائر لائن کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. یہ سیز فائر لائن کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی ادھر تم ادھر ہم، اور درمیان میں بارڈر لگے گی. اور بارڈر لگنے کے بعد جب مقبول بٹ شہید اور ہمارے دیگر جو رفقا تھے، ہمارے جو دیگر زعماء تھے، جو آزادی پسند تحریک کے جو قائدین تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ریاست جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی نالائق لوگ نہیں تھے، وہ کوئی نکمے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی سکیم خور نہیں تھے، وہ کوئی رشوت خور نہیں تھے، وہ کوئی برادری ٹپر قبیلے کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ تھے جنہیں اس بات کا ادراک تھا، جسے اس بات کی سمجھ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو شملہ معاہدہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جب شملہ معاہدے کے خلاف ہمارے لوگوں نے بغاوت کی تو اس وقت پاکستان نے سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو قید کیا. یعنی جو گنگا ہائی جیک ہوا وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ شملہ معاہدہ جو کرنے جا رہے تھے، جو ہو چکا تھا آدھے سے زیادہ، اس کو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ دنیا دیکھے اور سمجھے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو انسان سمجھا جائے. جب اس کے بعد یہ تسلسل چلا، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کا ٹھیکہ اب قائد تحریک امان اللہ خان کی صورت، مقبول بٹ کی صورت، جب ہمارے قائدین نے اپنی آزادی کا بیڑا اٹھایا، جب انہوں نے اپنا بیڑا اٹھایا اور اسے آگے چلایا، لوگوں بدقسمتی سے میں آج آپ کے ساتھ وہ باتیں کروں گا، وہ باتیں آپ سے میں کہوں گا جو سچ ہے. جب ہم نے ہندوستان کے خلاف عملی لڑائی کا ارادہ کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، بزرگ سوید ریش بزرگ یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، اگر میری بات جھوٹ ہو تو وہ کھڑے ہو کے مجھے روک سکتے ہیں کہ یہ بات تم نے غلط کہی ہے. جب ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو 31 جولائی 1988 کی پہلے کی جو زندگی تھی، اس میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں ایک گال مشہور تھی، ایک بیزتی ہمارے نام سے، ہمارے ماتھے پہ ایک کالک تھی، جس کالک کے لیے یہ کہا جاتا تھا تفسیر ٹھس کرسی، کشمیری کے کرسی.
اس گالی کو دھونے کے لیے امان اللہ خان اور اس کے ساتھیوں نے مقبول بٹ شہید کی شہادت کے بعد جب یہ بیڑا اٹھایا لوگوں 31 جولائی کو جب ہم نے ہندوستان سے لڑائی کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا تو ٹھیک 2 سالوں کے بعد یعنی 90 کے آغاز میں ہی وہ سارے لوگ جو بے روزگار ہو گئے تھے افغانستان میں، چونکہ رشیا ٹوٹ چکا تھا، افغانستان سے جنگ ختم ہو گئی تھی، وہ سارے بے روزگار اٹھا کے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اندر دھکیلے، اور دھکیلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہماری انڈیجنس موومنٹ کو نقصان دیا، ہماری آزادی کی تحریک کو نقصان دیا، ہمارے لاکھوں لوگ جو شہید ہوئے ان شہیدوں کے بدلے میں کیا ملا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سفر چلتا گیا، پھر لاہور میں ان کا ایک لاہور ریکارڈ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی ایک لمبی فہرست ہے، چونکہ ان معاہدات کی ایک تفصیل ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ایک بھائی دوست سے درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھیں شملہ معاہدہ، آپ پڑھیں تاشکند معاہدہ، آپ پڑھیں لاہور ریکارڈ، آپ پڑھیں ان کے تمام جتنے بھی فیصلے تھے ان کے، آپ پڑھیں ان کے جتنے بھی معاہدے تھے، ہندوستان اور پاکستان کے جتنے درمیان جتنے مابین جتنے معاہدے ہیں، آپ ان سب معاہدوں کو تفصیل سے پڑھیں۔ آپ پر لازم ہے نوجوانوں، آپ پر لازم ہے آپ سارے ان کو تفصیل سے پڑھیں۔ جب آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، خدا کی قسم لوگوں، آپ کو اس میں سے ایک ہی چیز حذف ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آپ ہیں، یعنی ریاست جموں کشمیر کی عوام ہے جو ان معاہدوں سے حذف ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جن کا کوئی اختیار نظر نہیں آئے گا، جنہیں انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آگے چلیں، پھر ایسا ہوا پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آ گئی جسے مشرف کہتے ہیں، اس نے نہ مسجد چھوڑی، نہ مندر چھوڑا، نہ امیر چھوڑا، نہ غریب چھوڑا، وہ سب پہ چڑھ دوڑا، اور پھر اس کی موجودگی میں سیز فائر لائن پہ باڑ لگا دی گئی، باڑ لگا کے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا، کہ آج کے بعد نہ تم ادھر ہو نہ تم ادھر ہو۔ اس سارے عمل میں پتہ ہے لوگوں قصوروار کون ہے؟ پھر یہ سلسلہ چلا، پھر انہوں نے گلگت بلتستان کو، جس کا انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول 28 اپریل 1949 کو جو انہوں نے وہاں سے جیسے ہی وہ 5 جنوری والی قرارداد منظور کی، ساتھ ہی 28 اپریل کو ایک معاہدہ کیا، معاہدہ کراچی جسے کہتے ہیں، جسے بدنام زمانہ معاہدہ کراچی کہتے ہیں۔ اس معاہدہ کراچی کے ذریعے انہوں نے وہ ریاست جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے گلگت بلتستان کو حذف کر لیا، ہڑپ کر لیا، اور وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ دیگر لوگوں کو لا کے آباد کیا۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ ان خوبصورت پہاڑوں میں آپ گھر نہیں بنا سکتے، لکڑی کاٹنا دور کی بات ہے، گھاس کاٹنا دور کی بات ہے، پتھر توڑ کے لے جانا لوگوں دور کی بات ہے۔ آپ یہاں اس طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے، یہاں کوئی اور آ کے رہے گا، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گزر سکیں، آپ اس راہ گزر سے آپ اس کو راستے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس زمین پر، ان پہاڑوں پر جو کئی سالوں سے آپ کے آباء و اجداد نے آباد کر کے رکھے ہوئے، ان پہاڑوں پر جو ہے وہ کسی اور کا قبضہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 11 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی، انہوں نے پھر ایک بار گلگت پیکیج دے کے گلگت بلتستان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی اس سارے عمل میں پھر جب انہوں نے 2019 میں آ کے جب ہندوستان سے طے کر کے ریاست جموں کشمیر کے اسٹیٹس کو ختم کر دیا، اور ریاست کے حصے کو جبری طور پر وہ شامل کر دیا۔ اب اس ساری کہانی میں 2 کردار ہیں۔ ایک وہ جن کی موجودگی میں 5 جنوری کی قرارداد منظور ہوئی، جو آپ کے آزادانہ حق خود ارادیت کے خلاف تھی، جن کی موجودگی میں آپ کی فوج پاکستان کی فوج میں ضم ہو گئی، جن کی موجودگی میں شملہ معاہدہ ہو گیا، جن کی موجودگی میں ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی کی پیٹھ میں چھرا کوبا گیا، جن کی موجودگی میں باڑ لگائی گئی، نہ صرف موجودگی میں بلکہ ان کی رضامندی سے کہ باڑ لگائی گئی، اور دوسرے وہ جو تب بھی احتجاج میں تھے، بعد میں بھی احتجاج میں تھے، جو 2019 کو بھی 14 دن جسکول کے مقام پر بیٹھ کے پوری قوم کو آواز دیتے رہے کہ آؤ نکل کے آؤ، ہم یہاں پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دو طبقات کون سے ہیں؟
एक वो है जो पहला वो है जिसकी रजामंदी से काम हुआ, वो सारे लोग हैं जो 76 साल से आप पर इक़्तिदार करते रहे, जो आपको लूटते रहे, जो आपको खाते रहे, जिनका काम था लीडरशिप, जो आपको धोखा देते रहे, आपको कौमी मामले में भी धोखा देते रहे और आपको आपके बुनियादी मसाइल में भी आपको धोखा देते रहे। और दूसरे वो आपकी आज़ादी की तहरीक के वारिस, वो तस्वीरें, ये मकबूल भट्ट शहीद, ये अमानुल्लाह खान, ये इसके साथी जो आज तक आपके बुनियादी हुकूक, आपके आज़ादी से लेके आपके बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए लड़ते रहे। ये दो तबकात है, इस सारी वाज़ियात लड़ाई में दो तबकात है। अब आपसे जो गुजारिश मैं करना चाहता हूँ अगली, देखें ये वो पूरी दास्तान थी जो यहाँ तक आई और मैं ये चैलेंज करता हूँ, फिर कहता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई शख्स अगर इस बात को डिनाई कर दे कि ये काम ऐसे नहीं हुआ तो इसी तरह स्टेज से मैं माफी मांगने का मजाज हूँ, एक भी शख्स। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, मैं गुजारिश करता हूँ जिम्मेदार लोगों से, सच बोले, ये आपके लोग हैं, ये सारे आपके लोग हैं, सच बोले। नहीं खाएंगे पाकिस्तान के हवलदार किसी को, नहीं खा सकता हिंदुस्तान किसी को। उस तरफ वो झूठ बोलते हैं, इस तरफ ये झूठ बोलते हैं। सच बोलने के लिए एक भी तैयार नहीं है, घर जाने के लिए सड़कें नहीं है, आज भी किसी और के गीत गाने के लिए तैयार हैं। जब गुजारिश मैं आपसे करता हूँ लोगों, कौमें जिंदगी में दुनिया में वो खुशहाल होती हैं जो आज़ाद होती हैं, और आज़ाद वो कौमें होती हैं। एक मिसाल है, 76 साल हम वोटें देते रहे, 76 साल आप वोटें देते रहे कि ये आज़ादी, 76 साल आप वोटें देते रहे कि ये आप इस बार वोट दे दें, आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ लोगों, कुछ भी नहीं हुआ। हम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। दूसरी तरफ एक अवामी हुकूक तहरीक थी जिसने आपसे ये कहा कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जब आप अपने पाँव पे खड़े हुए तो आपको आपके मुतालबात आपकी दहलीज पे तस्लीम किए गए और फिर दुनिया ने देखा कि आपके मुतालबात तस्लीम हुए। मैं आपसे तो बात कहना चाहता हूँ कि कौमें वो आज़ाद होती हैं जो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़ी होती हैं, वो कौमें इज्जत पाती हैं। वही कौमें यकीनन आज़ादी व आज़ाद कौमें इज्जत पाती हैं, और आज़ाद कौमें वो होती हैं जो अपनी आज़ादी के लिए खड़ी होती हैं। और आज़ादी आपको वो लोग नहीं लेके दे सकते जो 76 साल से आपको लूटते आए हैं। उनकी आज़ादी यही है कि वो आपको लूट रहे हैं और आप लुटाए जा रहे हैं, ये उनकी आज़ादी है। आपकी जो आज़ादी रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ चाहिए, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के लिए सुख चाहिए, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के लिए आराम चाहिए, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के लिए इज्जत चाहिए, वक़ार चाहिए, उसके लिए लोगों आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको दुरुस्त पे खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप खड़े हो जाए, मगरब का वक्त है, खुदा की कसम लोगों, अगर आप खड़े हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आज़ाद होने से, कोई ताकत। ये फौजें जो रास्ते में खड़ी हैं, ये भागेंगी। 2-2 फुट के बंगाली अगर भगा सकते हैं तो बलोच वालों, आप में किस चीज की कमी है? आप क्यों नहीं भगा सकते? आप भगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें दुरुस्त पे खड़ा होना पड़ेगा, तब ये भागेंगी। अब मैं आपसे जो अगली बात करता हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे चूरन भेजा जाता है राय शुमारी का। कहते हैं कि आप जो है दरमियान वाली बात पे आए। अब हमें कहते हैं आप दरमियान वाली बात पे आए, आप राय शुमारी के लिए आए। राय शुमारी शाही शुमारी कोई नहीं होती, कोई राय शुमारी नहीं होती। मैं राय शुमारी करके कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, या मुझे हिंदुस्तान जैसी साम्राज्य दलाल रियासत से शामिल होना है, जिसमें इंसानों का जिसमें इंसान का जो है वो इत्तिसाल होता रहता है। हर दिन किसी न किसी इंसान को जो है वो भूख से मरना पड़ता है, प्यास से मरना पड़ता है, बेइज्जत होकर मरना पड़ता है। मैं राय शुमारी करके उसके साथ शामिल होऊंगा, इनके साथ शामिल होंगे हम और आप, जिनके यहाँ जो है माएँ बच्चे पैदा करने से पहले मार देती हैं कि उन्हें पता है कि बाहर निकलेंगे तो ये दुड़क के मरेंगे, ये जो है वो रो के चीख के मरेंगे, इसलिए इन्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए, वहां शामिल होंगे। कोई राय शुमारी की जरूरत नहीं है। 2021 को जब इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तमाम आवाम से गुजारिश है कि आपने अपने मोबाइल की लाइटें ऑन कर दें। दूर तक जहां तक ये बंदे बैठे हुए, आपने अपने मोबाइल की लाइटें फौरी तौर पे ऑन कर दें। सब नारा लगाएं ना जी, सब नारा लगाएं।
कश्मीर हमारा छोड़ दो। ये मैं इधर से नारा लगाता हूँ, 1 मिनट सारे लाइटें ऑन करें और सारे बोलना, जोर से बोलना है, आर पार छोड़ दो, आर पार छोड़ दो। जवाब होगा फॉरेन फोर्सेस गो बैक है, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, इंडियन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, मैं सब आपसे गुजारिश कर रहा था, आज खतरात लाख हैं। हिंदुस्तान ने जो फैसला किया वो इन्होंने पाकिस्तान को एतमाद में लेके और इस शोटी में किया कि पाकिस्तान भी ये काम करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का मुंह बंद कर देगा सारी जिंदगी के लिए। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के गैरतमंद बेटे जब तक मौजूद हैं तब तक हम इस तरह के किसी नापाक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। आप सारे लोग ऐद करें, हाथ उठा के अपनी आवाज बुलंद करके ऐद करें कि हम ये काम नहीं होने देंगे। गुजारिश जो करते मैं आपसे करना चाहता हूं, जब इनके ये अमल हमने देखे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने 4 सितंबर जब हमने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आपकी नुमाइंदा जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने जब ये बात महसूस की और जब ये बात देखी, जब हमने ये बात महसूस की और हमने ये बात देखी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करने जा रहे हैं, तो हमने 4 सितंबर 2021 को बुलंदरी के मकाम पर एक तारीखी इज्तिमा में इस बात का फैसला किया कि आज के बाद कोई रायशुमारी नहीं है, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ये दोनों ममालिक जो है वो इनखराफ करके हैं, मुकर गए हैं, उससे रूगर्दानगी करके हैं। लिहाजा आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोग किसी रायशुमारी का मुतालबा नहीं करेंगे, बल्कि हमारा वाहिद और दो टोक मुतालबा ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज बैक वक्त रियासत जम्मू कश्मीर से अपना इनखला करें, यहाँ से बाहर निकले। हमें इन अफवाज की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है एक दूसरे से, ना यहाँ पे कोई लासानी लड़ाई है, ना यहाँ पे कोई फिरका वाराना लड़ाई है, ना यहाँ पे कोई और लड़ाई है। यहाँ के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं और इज्जत और वकार से रहते आए हैं, और जो लड़ाई यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई है भी, वो पाकिस्तान की हवलदारों की सरपरस्ती में चलने वाले इस सियासी निज़ाम के मातहत चलने वाले पटवारियों ने डाली हुई है, थानेदारों ने डाली हुई है, जो मुलाजमों ने डाली हुई है। वो यहाँ के लोगों का, खुदा की कसम, यहाँ के लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम एक दूसरे के साथ इज्जत से रहेंगे। और आज 5 अगस्त को इस बलोच सरा के मुकाम पर, इस तारीखी मुकाम पर खड़े होकर हम फिर ये ऐलान करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर से इन गैर मुल्की अफवाज को हर 2 सूरत अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे। और लोगों, 2-4 बातें और, कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, लोगों फ्रॉड है, फ्रॉड है। सिस्टम के अंदर कभी सिस्टम चेंज नहीं होता है, खुदा की कसम नहीं चेंज होता है। इलेक्शन लड़ेंगे और इज्जत से अपने मुल्क में लड़ेंगे, अपनी रियासत में लड़ेंगे और तबके की चोट पे लड़ेंगे। लेकिन ऐसी किसी असेंबली में जो है हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, उसके लिए लोगों ये बात आपको नहीं बताते हैं, आधी बात बताते हैं। मुझे काफर कह देंगे, मेरे किसी साथी को काफर कर दे कह देंगे, इसलिए कि मजहब इनके पास आखिरी कार्ड है, आखिरी कार्ड है जो आपको धोखा देने के लिए आखिरी कार्ड है। ये मुझे और आपको, सुने, ये मुझे और आपको काफर कह देंगे, ये यहाँ पे आजादी पसंद नौजवानों को काफर कह सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम लोगों ये आपको कभी ये बात नहीं बताएंगे कि जिनको आप वोट देते हैं जब वो रिश्वत लेते हैं तो आप काफर हो रहे हैं।
آپ کافر ہو رہے ہیں, آپ گنہگار ہو رہے ہیں. یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ چور کا ساتھی اسلام نہیں ہے, یہ آپ کا مذہب نہیں ہے, یہ آپ کی روح کے مطابق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ باتیں آپ کو خود سیکھنی ہیں. یہ سیکھیں آپ کہ ایسے آدمی کو ووٹ دینا, ایسے آدمی کو ووٹ دینا جو رشوت خور ہے, جو رشوت پہ چلتا ہے, جو رشوت پہ چلتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, جو ناانصافی کرتا ہے, جو نوکریاں بیچتا ہے, جو لوگوں کے حصے کے ٹھیکے بیچ کے کھاتا ہے, جو لوگوں کے یتیموں اور مسکینوں کے حصے کے گھر کی سڑکیں بیچ کے کھاتا ہے. ایسے لوگ اگر آپ ایسے لوگوں کی تائید کرتے ہیں, لوگوں آپ اخلاقی طور پہ اور گرتے جائیں گے, اور گرتے جائیں گے. آج یہ نعرہ لگائیں کہ جب تک دیش غلام ہے تب تک ووٹ حرام ہے. جب تک دیش غلام ہے, جب تک دیش غلام ہے. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک اور بات کہاں چلتی ہے, کہتے ہیں عوامی حقوق کی تحریک کے لیے. میرے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوامی حقوق کی تحریک کی ایکشن کمیٹی کے خلاف ہے. میں کل بھی ایکشن کمیٹی کا کارکن تھا, میں آج بھی اس ایکشن کمیٹی کے صفحے اول کا کارکن ہوں, لیکن میں ایکشن کمیٹی کا جھوٹا کارکن نہیں ہوں جو لوگوں کو جھوٹ بتائے. ہمیں لوگوں نے عزت اس لیے دی کہ ہم نے لوگوں کو گلی گلی محلہ محلہ جا کے سچ بتایا, اور بتایا کہ فہیم ربانی کا کیا کردار ہے, کتنا ننگا آدمی ہے, اس لیے آپ کھڑے ہوئے. بتایا آپ کو, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ 53 چور کتنے ننگے اور کتنے بھیانک ہیں. تو لوگوں, آج اگر کوئی یہ بات چاہے, آج اگر کوئی یہ بات کہے کہ وہ اس اقتدار کو, وہ اس تحریک کو موڑ کے, افتخار ساگر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, سارے لوگ آپ ہمارے سر کا تاج ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی درست سمت پہ رہنمائی کریں. آج اگر کوئی چاہے, آج اگر کوئی چاہتا ہے, کوئی یہ بات اس بات کا خواہش کرے کہ وہ سارا نظام لپیٹ کے انہی چوروں کو دینا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے امان خلاف ہے. میں ایسے کسی جھوٹ کا نہ ساتھی تھا, نہ ہوں, نہ رہوں گا. ہم سب لوگ عزت اور وقار سے آگے جائیں گے. اور ایک بات اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں, کوئی نہیں بھاگا, کوئی نہیں بھاگا ریاست سے, کوئی نہیں بھاگے گا ریاست سے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا شیوا بھاگنا نہیں ہے. ہمارے 1.5 لاکھ شہداء کی قبریں اس بات کی علامت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھاگتے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہو کے لڑتے ہیں. لڑتے ہیں, ہماری تاریخ ہے, بھرپور تاریخ ہے, ہم لڑتے ہیں. کوئی نہیں ڈرا, کوئی نہیں ڈرا ہم سے, ہمارا کوئی نہیں ڈرا, اور نہ کوئی تم سے بھاگ کے یہاں سے گیا. ڈاکٹر صاحب اپنے سیاسی دورے پہ, پہلے سے طے شدہ سیاسی دورے پہ گئے تھے اور گئے ہوئے ہیں. وہاں جو کام ہوگا وہ سارے دیکھیں گے. لوگوں, میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر ڈاکٹر توقیر گیلانی مذہب کے خلاف ہوا, میں سب سے پہلے اس کے خلاف ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں آپ کو کلمہ کر کے کہتا ہوں, میں سب سے پہلے خلاف ہوں. نہیں ہے. یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اس نے معافی مانگی, پھر معافی مانگی. معاف کیا کریں, دل بڑے کیا کریں. اس شخص کی بہت محنت ہے اس خطے میں. مجھے لوگوں نے کہا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا, آپ پہ الزام آ جائے گا. لوگوں, میں آپ سے سچ بولوں گا, جب بھی کہوں گا سچ کہوں گا. مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے یہ ہار بھی نہیں چاہیے, مجھے یہ پروٹوکول بھی نہیں چاہیے. ہمیں جو چیز چاہیے وہ مشترکہ عزت چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہمارے دیش کا ایک ایک شخص عزت دار ہو, عزت سے رہے, جرات سے رہے, جرات سے رہے. اور جو گزارش ہے, میں آپ سے آخری 2-3 گزارشیں کرنا چاہتا ہوں. یہ سفر آزادی کانفرنس ہم نے ایک تھیم پہ شروع کی ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مارچ کریں, ایک سفر آزادی کانفرنس کا سلسلہ گلی گلی محلہ محلہ کمپلیٹ کر کے ہم چاہتے ہیں ہم ایک مارچ کریں, اور وہ فائنل مارچ ہو جس مارچ میں ادھر سے بھی لوگ آئیں اور ادھر سے بھی یہاں لوگ آئیں, اور پوری لکیر عوام ہو جائے. اہلان بلوچ, سبز علی خان اور ملی خان کے وارثوں, غیرت مندوں کے وارثوں, باجرت اور غیرت مند لوگوں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو, مجھے سینکڑوں لوگوں نے یہ بات کہی. 2 طرح کے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی. ایک وہ جو چلتے ہیں, ان کو آپ کا یہ شعور ہضم نہیں ہو رہا, رات کی اس تاریخ کا یہ شعور, یہ بے لوث شعور ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ایک وہ ہیں جو چل گئے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جن کو جو دور کی نظر رکھتے ہیں, جو فہم و فراست والے ہیں. وہ آپ کی اس بات کو دیکھ کے خوش ہیں, اور انہوں نے مجھ سے یہ بات برملا کہی کہ اب جو مخلوق اٹھی ہے, اب آزادی کی تحریک صحیح معنوں میں چلنے والی ہے. آپ سے بہت امیدیں ہیں. سنیں, یہ کوئی میں آپ کو ہوا نہیں بھر رہا, لیکن میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجے. تو یہ دلیری
ये अजमत, ये गैरत हमारे असलाफ का शेवा था, हमारा शेवा है, ये काम हमारा है, ये काम हमें करना पड़ेगा और ये काम हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस साल के अगले साल के आगाज में इंशाअल्लाह हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो इनकलाब बर्पा करेंगे जो दुनिया देख के हैरान होगी। आटे और बिजली से आखिरी दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आटे और बिजली से देखा कैसे कौमों की इज्जत बनती है, जब कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं कैसे इज्जत बनती है। हम बाहर थे, जब आगे पीछे थे, खुदा की कसम कितने लोग मैंने अपने देखे लोगों, जब वो तारीफ करवाएं तो वो कश्मीरी बताते हुए शर्मा रहे थे। आजकल मुझे उसमें से अक्सरियत से ज्यादा, और जब हम कश्मीर किया करते थे उस वक्त तो वह हमें गालियां दिया करते थे, कहते थे इंडिया के एजेंट है, मुसाद के एजेंट है, फलां के एजेंट है। जिस दिन से अवामी तहरीक जीत के आए हमारी कौमी इज्जत इतनी वकार इतना बुलंद हुआ, लोगों एक एक काल के मुबारकें देता है, एक एक करके मुबारकें देता है और एक एक हमें कहता है हमें आप पे फख्र है। और इसीलिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई जीतेंगे उसके बाद ना आटे का मसला, ना बिजली का मसला, ना इंसाफ का मसला, ना सड़क का मसला, ना किसी और तमीर और तरक्की का मसला, उसके बाद सिर्फ खुशहाली है। जो कौमें आज़ाद हुई वो खुशहाल हुई तो हम सारे लोग खुशहाली की तरफ निकलेंगे और पूरे जोर और शोर से निकलेंगे। अब गुजारिश जो करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को 9 अगस्त को हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में यासीन मलिक साहब की पेशी है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने NIA में एक दरख्वास्त दे रखी है कि यासीन मलिक साहब को फांसी दे दी जाए। हमारी 2 कब्रें इससे पहले ताड़ जेल में हैं, मकबूल भट्ट शहीद और अफजल गुरु शहीद की। बलोच वालों आज ये ऐद करो, आज ये ऐद करो और मीडिया के तवसत से रियासत जम्मू कश्मीर भर के लोगों से मैं कहता हूँ, श्रीनगर वालों से कहता हूँ, जम्मू लद्दाख वालों से कहता हूँ, गिलगित वालों से कहता हूँ, इस हिस्से के लोगों से कहता हूँ कि आज ये ऐद करो कि तीसरी कब्र दिल्ली की ताड़ जेल में नहीं बनने देंगे, किसी सूरत नहीं बनने देंगे। तीसरी कब्र दिल्ली की ताड़ जेल में कश्मीरी हमारी नहीं बन सकती। और फिर ऐसे शख्स की, ऐसे दरवेश आदमी की जो अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी की तहरीक के नाम कर गया, तो उसके सिलसिले में 9 अगस्त को हमने शेरी सीज़फायर लाइन सेक्टर पे रिलीज यासीन मलिक रैली का एहतमाम किया हुआ है एक, और उसके साथ हमने सफर आज़ादी कॉन्फ्रेंस का सीज़फायर लाइन पे एहतमाम किया हुआ है, इसलिए कि हम वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जमा होना चाहते हैं और जमा होकर हम हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में और वो इसके साथ जो है वो भारतीय हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यासीन मलिक के पूछ पे उसकी कौम खड़ी है, उसको कोई भी आदमी उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। हम यासीन मलिक को इंशाअल्लाह ताला रिहा करवा के लाएंगे, जैसे आपने हमें रिहा करवा के लाया ऐसे हम यासीन मलिक को रिहा करवा के लाएंगे और अपने आज 5 अगस्त को बस लोगों आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना है।